بلوچستان نیشنل پارٹی پر ہمیشہ یہ دبا لگایا گیا ہے یا الزامات لگائے گئے ہیں کہ ہم ترقی مخالف ہیں. ہم نے ہمیشہ اس ترقی کی حمایت کی ہے جس ترقی کا فائدہ یا جس کے بینیفیشری بلوچستان کے لوگ رہے ہیں، اور ہم نے ہر اس ترقی کی مخالفت کی ہے جو ترقی کے نام پر جو ہے ایکسپلائٹیشن ہوئی ہے. ریکوٹیک کا معاملہ جو گزشتہ دنوں ان کیمرہ جو بریفنگ دی گئی تھی تمام پارلیمنٹیرینز کو، پولیٹیکل پارٹیوں کو، ہمارے ساتھی بھی اس میں شامل تھے، اور مرکزی کابینہ نے ان تمام جو بریفنگ جو ان کو دی گئی تھی اس کا جائزہ لیا. ظاہر جس طرح میں نے کہا کہ ہم ترقی مخالف نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں دودھ کا جلا ہوا جو ہے نا وہ جاگ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے. تو ہم تو دودھ سے بھی جلے ہوئے ہیں، ہم پانی سے بھی جلے ہوئے ہیں. سب سے پہلے ہم اس میں جو کیا معاہدے کیے جا رہے ہیں اس پر بعد میں آؤں گا. جو ہمارے حکمران ہیں پہلے ہمیں اس بات کی تسلی دیں یا اس بات کا ہمیں وہ کہتے ہیں نا حساب کتاب دیں کہ آج دن تک بلوچستان کے نام پر جو ترقی کی گئی ہے، 1952 سے بلوچستان میں گیس دریافت کی گئی، پی پی ایل، او جی ڈی سی، جس کو ہم ایسٹ انڈیا کمپنی کا ایک نام دیا گیا ہے ہماری طرف سے، اس نے بڑے پیمانے پر یہاں پر گیس دریافت کی. وہ بلوچستان جو 46% پورے ملک کی گیس سپلائی کرتا تھا، آج اس کی جو ہے 15% پر آ کے پہنچ چکا ہے. وہ گیس جو بلوچستان سے نکلتی ہوئی ملک کے کونے کونے تک پہنچ چکی، جس سے بڑی بڑی صنعتیں قائم کی گئیں، جس سے بڑے بڑے شہر آباد کیے گئے. لیکن بلوچستان آبادی کی بجائے بلوچستان جو ہے تباہی کی طرف دھکیل دیا گیا. گیس اپنی جگہ پر، اس کی جو رائلٹی تھی وہ بھی بلوچستان کو پوری نہیں ملتی. وہ اگر دی بھی جاتی تو خیرات کے طور پر بلوچستان کے لوگوں کو دی جاتی تھی، اور اس خیرات کا یہاں پر پہنچنا اور پھر یہاں پر اس کی تقسیم بھی ایک بڑا ہمارے لیے جو المیہ ہوتا تھا. اس سوئی گیس کی آڑ میں پورا ملک ترقی کر چکا ہے، لیکن ابھی تک سوئی کے علاقے میں جو ہے وہ گیس میسر نہیں. بلوچستان کو تو آپ چھوڑیں، ماں سوائے چند ایک ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کے، آج دن تک بلوچستان اس اپنی گیس سے جو ہے محروم ہے. آج بھی ڈیرہ بگٹی میں لوگ لکڑیوں سے جو ہے نا آگ جلا کے کھانا بناتے ہیں. آج پورے ملک میں لوڈ شیڈنگ ہے گیس کی، اس میں کوئی شک نہیں، بجلی کی بھی لوڈ شیڈنگ ہے، لیکن بلوچستان میں تو گیس میسر ہی نہیں ہے. باقی علاقوں میں آپ کی جو کیپٹل ہے، آپ کا دارالخلافہ ہے کوئٹہ، آپ خود اس کی گواہی دیں گے کہ کھانا بنانے کے لیے لوگوں کو جو گیس میسر نہیں. اس کے ساتھ کئی ایسی مثالیں ملیں گی جو ترقی کے نام پر جو ہے بلوچستان کے وسائل کو لوٹا گیا ہے. سندھ کی مثال آپ کے سامنے ہے، جو کئی عرصے سے اس پر کام ہوا، روزگار مہیا کرنے کے بجائے وہاں کی معدنی دولت کو لوٹ کے باہر لایا گیا. سی پیک کے نام پر جو ترقی دی گئی، روز اول سے ہم چیختے رہے کہ جی یہ سی پیک کے نام پہ گوادر اور بلوچستان کا نام استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن اصل ترقی جو ہے ملک کے دوسرے حصوں میں ہوگی. آپ کا میڈیا بھی اس بات کی گواہی دے گا. جو ہمارا اسٹینڈ تھا 1999 میں، جو ہمارا اسٹینڈ تھا، اس وقت سی پیک نہیں تھا، اس وقت رتو ڈیرو گوادر کا روڈ کا نام دیا جا رہا تھا. ہم نے اسی وقت کہا تھا کہ جی یہ ایکسپلائٹیشن ہے، یہ ڈیولپمنٹ نہیں. اور اس کے بعد جب 2013 کے بعد سی پیک کا شوشہ چھوڑا گیا، گوادر کی ترقی کی قصے اندرون ملک بڑے بڑے شہروں سے لے کر
بیرون ملک کے جو ہے ان کے پینفلیکس لگا دیے گئے, ملٹی نیشنل کمپنیوں کو دعوتیں دی گئیں. لیکن آج گوادر کے باسی جو ہے نا, $65 بلین کی انویسٹمنٹ کے باوجود گوادر کے لوگ پینے کے پانی سے محتاج ہیں, محروم ہیں, بجلی سے وہ محروم ہیں. بے روزگاری, جو قدرتی روزگار ان کو دیا گیا تھا ماہی گیروں کا, ماہی گیری کے نام سے, وہ بھی ان سے چھینا گیا. دوسرے صوبوں سے ماہی گیروں کے جو ٹرالر آتے ہیں وہ مقامی لوگوں کا جو استحصال کیا جا رہا ہے ان کے ذریعے سے. ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو کہتے ہیں نا, ایک اعتماد کا فقدان, اس اعتماد کے فقدان نے بلوچستان میں احساس محرومی, ناراضگی سے بغاوت, اور بغاوت سے جو ہے نا لوگوں نے آزادی کے جھنڈے اٹھا لیے. ان تمام جو آج بلوچستان میں جو ملٹرائزیشن ہو رہی ہے یا جو فوجی آپریشن ہو رہا ہے, اس کے پیچھے وہ عوامل ہیں, وہ حکمرانوں کی, گزشتہ حکمرانوں کی یا موجودہ حکمرانوں کی وہ ناانصافیاں ہیں, جس کی وجہ سے بلوچستان آج 5ویں یا 6ٹھے آپ کہیں ملٹری آپریشن سے گزر رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک کہ کوئی بھی ایسا ایگریمنٹ, تب تک ہم اس پر یقین نہیں کریں گے جب تک کہ بلوچستان کے لوگوں کے وہ گزشتہ جو ان کی گریوینس ہیں, جو خدشات ہیں, ان کو دور کیا جائے. موجودہ حکومت سے جب ہم نے ایک معاہدہ کیا تھا جس کو 6 نکات کا نام دیا گیا, اس میں انہی باتوں کا خدشہ تھا اور انہی باتوں کی نشاندہی کی گئی تھی کہ مسنگ پرسنز کو واپس لایا جائے. جو میں سمجھتا ہوں ان ناانصافیوں کی وجہ سے ایک ملٹری آپریشن جو شروع ہوا, لوگ پہاڑوں میں گئے ہیں یا لوگوں نے پولیٹیکل احتجاج کیا ہے, پولیٹیکل ایجیٹیشن کیے ہیں, جس کی وجہ سے لوگوں کو اٹھایا جا رہا تھا. وہ ایک نقطہ تھا ہمارا. گوادر کے لوگوں کو یا بلوچستان کے لوگوں کو اقلیت میں تبدیل کرنے سے بچانے کے لیے قانون سازی کی جائے. ہمارے معدنی وسائل کی روک تھام کی لوٹ مار کو روک تھام کے لیے ریفائنری قائم کی جائے. اب میں ریفائنری کی جو بات کرتا ہوں, کیونکہ آج دن تک سندھ سے جو کچھ جا رہا ہے اس کا ہمیں کچھ علم نہیں, نہ ہی حکومت بلوچستان کو پتہ ہے کہ کتنا را مٹیریل یہاں سے گیا. اس کی ٹنیج تو ہے, لیکن اس سے ایکسٹریکٹ کتنا ہوا ہے, گولڈ کتنا ایکسٹریکٹ ہوا ہے, کاپر کتنا ایکسٹریکٹ ہوا ہے, سلور کتنا ایکسٹریکٹ ہوا ہے, اور اس کے علاوہ کون کون سے اور منرل جو ہیں نا وہ اس سے ہوئے ہیں, ایکسٹریکٹ ہوئے ہیں, اس کا کسی کو اندازہ نہیں. اینڈ آف دا ڈے وہ صرف ایک پرچہ تھما دیتے ہیں کہ اس پر جو ہے آپ کی رائلٹی جو ہے 2% ہے, اور ہم اس کو مال غنیمت سمجھ کر اس پر گزارا کرتے ہیں. اس سے علاوہ جس طرح میں نے کہا 1952 سے جو گیس بلوچستان سے دریافت ہوئی, پھر 1962 سے جو ہے ملک کے کونے کونے تک وہ گیس پہنچی, اس کا بھی کسی کے پاس حساب کتاب نہیں کہ کتنی گیس یہاں سے جاتی ہے. ہم جب حکومت میں تھے ہم نے بہت الواسا کوشش کی اس کے لیے کہ جی ہمیں ایک اندازہ تو دیں کہ کتنی, آپ ہمیں کہتے ہیں کہ اتنی رائلٹی آپ کو دیتے ہیں, لیکن پتہ تو چلے کہ یہاں سے کتنی گیس جاتی ہے. نہیں, وہ سوال کرنا جو ہے نا وہ غداری کے زمرے میں آتا ہے, وہ ملک دشمنی کے زمرے میں آتا ہے. اس سے جو ہے پاکستان کا وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے. اور اب بھی اگر اس طرح کے معاہدات جب کیے جاتے ہیں تو پہلے ہمیں ان پچھلے جو اپنے حکمرانوں کے جو گناہ ہیں ان کو تو پہلے بخشائیں. فیڈرل سروسز میں جو بلوچستان کا کوٹا ہے اس پر کتنا عمل درآمد ہوا, جو بھی ہمارے 6 پوائنٹ کا حصہ تھا. فارن سروسز میں بلوچستان کا جو حصہ ہے, آج بھی دیکھیں کسی بھی ملک میں بلوچستان سے تعلق رکھنے والے مشکل سے کوئی آپ کو ایک ایمبیسڈر یا کونسل جنرل ملے گا. وہ تو ایمبیسڈر اور کونسل جنرل اپنی جگہ پر, آپ کو بیرون ملک کونسلٹوں میں اور ایمبیسیوں میں مشکل سے ایک بندہ ملے گا جس کا تعلق بلوچستان سے ہو
میں یہ نہیں کہوں گا بلوچ ہو، بلوچستان سے جن کا تعلق ہو. تو ان حالاتوں کو دیکھ کر ہم سمجھتے ہیں کوئی نیا معاہدہ اگر کیا جا رہا ہے، ہم تب تک کسی اس معاہدے کو سپورٹ نہیں کریں گے جب تک کہ بلوچستان کے وہ جملہ جو مسائل جو گزشتہ 70 سالوں سے جن کا ایک انبار بنایا گیا ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا. موجودہ حکومت نے جو فیکٹس اینڈ فگر جو دیے ہوئے ہیں، اب وہ معاہدات جو ہے ابھی تک انیشیل اسٹیج پر ہیں، جس میں کہا جا رہا ہے کہ جی بلوچستان کو 25% حصہ دیا جائے گا. 25% حصہ فیڈرل گورنمنٹ کا ہوگا اور 50% حصہ جو ہے وہ جو کمپنیز ہیں جنہوں نے پہلے جن کو لائسنس دیا گیا تھا یہاں پہ ایم ایل کا یا ای ایل کا لائسنس دیا گیا تھا، ان کو دیا جائے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم مالک ہیں اس کے، روز اول سے یہاں پر جو پائی جانے والی قدرتی وسائل ہیں اس کے مالک بلوچستان کے لوگ ہیں، لیکن آپ کے اپنے آئین اور قانون کے مطابق آرٹیکل 52 جس میں یہ واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ جہاں سے گیس دریافت ہوگی سب سے پہلے حق جو ہے وہاں کے لوگوں کا ہے یا اس صوبے کا ہے، اس پر بھی عمل درآمد نہیں ہوا. یہ ایک ریٹن ایگریمنٹ ہے ان کا، ایک کانسٹیٹیوشن جو ہے نا، ایک ایگریمنٹ ہے ان چھوٹے صوبوں کے ساتھ، اس پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا. اور اب اگر وہ لوگ چاہتے ہیں 30%، جب ہم کے مکمل اس کے مالک ہیں، سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ پہلے وہ بلوچستان کا حساب کتاب کیا جائے، ان گریوینس کو ختم کیا جائے، اور اس کے بعد پھر بیٹھ کے بات کی جا سکتی ہے کہ ہم 25% پہ راضی ہوتے ہیں یا 50% پر. ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے لوگوں کا حق جو ہے 50% ہے. اور ظاہر اس پر چیک رکھنے کے لیے، جس طرح میں نے کہا کہ کتنا مال یہاں سے جاتا ہے، اگر اس مالک کو یہ پتہ نہ ہو کہ اس کے گھر سے کیا جا رہا ہے تو اس مالک کہلانے کے لائق بھی نہیں ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک ریفائنری قائم کی جائے ان علاقوں میں، جس سے ہمیں پتہ چلے کہ کتنا اس سے کاپر، جس کو تانبا کہتے ہیں، کتنا ایکسٹریکٹ ہو رہا ہے، کتنا اس سے گولڈ ایکسٹریکٹ ہو رہا ہے، اور کتنا اس سے جو ہے سلور، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اور مٹیریل ہیں جو وہاں سے برآمد ہو رہے ہیں، جن کو ریئر ارتھ مٹیریل کہا جاتا ہے، جن کی آج ان کی قیمت جو ہے نا آپ کی گولڈ سے بھی زیادہ ہے. آج جو جدید آپ کی جو ٹیکنالوجی ہے، چاہے وہ کمپیوٹر سے لے کر موبائل فون تک، یہاں تک جو آپ کے کیمرے ہیں، ان میں وہ مٹیریل استعمال کیا جاتا ہے آج. اور اس علاقے میں اس کی ایک بڑی مقدار جو ہے پائی جاتی ہے. جو ابھی تک آپ کا انہوں نے 2003 میں جو سروے کیا تھا، جب ان کو لائسنس ایشو ہوا تھا، پھر انیشیل سروے میرے خیال میں 2011 میں انہوں نے کیا تھا، اس سے تقریباً کہا جاتا ہے کہ 6 لاکھ ٹن کوئی مذاق کی بات نہیں، 6 لاکھ ٹن کاپر یہاں پر ہے. اور وہ صرف وہ ایریا ہے، کیونکہ ٹوٹل کمپلیٹ ایریا جہاں پر ڈپازٹ پائے جاتے ہیں وہ 482 اسکوائر کلومیٹر ہے. اور اس کمپنی کو جو دیا گیا ہے بیرک اینڈ گولڈ کو، یا اس کے ساتھ جو دوسری، پہلے یہ معاہدہ کیا گیا تھا بی ایچ پی کمپنی کے ساتھ. بی ایچ پی نے یہ اس کو سبلیٹ کیا آپ کی ایک دوسری کمپنی تھی اس کو، پھر اس سے جو ہے نا آپ کی یہ 2 کمپنی ہیں، اوگفتا ایک کمپنی ہے اور دوسری جو بیرک اینڈ گولڈ، جو 37.55% کے شیئر ہولڈر تھے، انہوں نے لیا ہے. ابھی تک یہ واضح نہیں کیا گیا ہے کہ ان کمپنیوں کو جو یہ دیا گیا ہے اس میں صرف 482 اسکوائر کلومیٹر سے صرف 100 اسکوائر کلومیٹر ان کو ایم ایل مائننگ لیز کے لیے الاٹ کیا گیا ہے. 382 اسکوائر کلومیٹر جو ہے وہ بچا ہوا ہے. تو کیا وہ 382 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا بھی انہی کمپنیوں کو دیا جائے گا یا اس کے لیے اور بڈ ڈالی جائے گی؟ تو کیونکہ معاملہ ابھی تک انیشیل اس پہ ہے، تو ہماری یہ ڈیمانڈ ہوگی کہ اگر یہ موجودہ کمپنیاں وہاں پر
ان میں یہ صلاحیت نہیں کہ وہ ریفائنری لگا سکیں تو بہتر ہوگا کہ دوسری انٹرنیشنل فرمز ہیں ان کو آفر کیا جائے کہ وہ آ کر یہاں پر ریفائنری لگائیں، اور ریفائنری سے نہ صرف ہمیں یہ چیک اینڈ بیلنس اس پر ہوگا بلکہ بے روزگاری کا ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ بھی حل ہو سکتا ہے۔ بلوچستان کی بے روزگاری کا عالم آپ اچھی طرح جانتے ہیں، بارڈر ٹریڈ بند کی گئی ہے، گوادر میں جو کوسٹل بیلٹ ہے ہمارا، جہاں پر فشنگ ماہی گیروں کا جو روزگار ہوتا تھا وہ بند کی گئی ہے، فیڈرل سروسز میں آپ کو جابز نہیں دیے جا رہے، پروونشل سروسز کی آپ جو بات کرتے ہیں یہاں پر کوئی محکمہ جو ہے اس ڈنگ پہ نہیں کہ وہاں پہ لوگوں کو روزگار ملے۔ اگر اچھی ریفائنریاں وہاں پر لگائی دی جاتی ہیں اس سے چیک اینڈ بیلنس کے ساتھ ساتھ آپ کو ملازمتوں کے ایک بہت سی ایک مسئلہ کسی حد تک وہ بھی حل ہو سکتا ہے۔ اچھا، جو ریئر ارتھ مٹیریل ہے وہ 18 سے لے کے 19 لاکھ میٹرک ٹن ہے جو اس ایریا میں پائے جاتے ہیں۔ اب کہا جاتا ہے نا کہ بلوچستان اس خطے کا امیر ترین وہ ہے صوبہ ہے، لیکن یہاں کے لوگ جو ہیں نا دنیا کے غریب ترین لوگ ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ کے نام پہ جو ہے ایکسپلائٹیشن ہوئی ہے لوگوں کی روز اول سے، جو ہم سمجھتے ہیں جو کچھ آج تک ہوتا گیا ہم نے اپنی آواز اٹھائی، اور اب بھی ہم کسی بھی ایسے معاہدے کو نہ کہ صرف اس کو سپورٹ نہیں کریں گے بلکہ اس کی جس حد تک ہو سکے گا ہم مخالفت کریں گے، اور دوسری جو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں جو بلوچستان میں ہیں اور بلوچستان سے باہر ہیں کوشش کریں گے ان کو بھی ایک پیج پر لا کر واضح طور پر اپنا موقف ان کے سامنے پیش کریں۔